کہ اللہ کی ذات نہ تو آسمانوں میں سماتی ہے نہ زمینوں میں سماتی ہے، اللہ کی ذات صرف مومن کے دل میں سماتی ہے۔ گویا مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اس میں اللہ کی ذات رہتی ہے۔ تو جب اس رب سے محبت ہوگی پھر اس کا کیا اثر ہوگا کہ ہمیں موت سے ایسی محبت ہے جیسے تمہیں شراب سے محبت ہے۔ موت تو ہماری لیلا ہے، ایمان والا موت کو لیلا سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اجتماع بھی اس بات کی کڑی ہے کہ ہم خود اجتماع میں اللہ کی یاد میں ڈوبے رہیں اور لوگوں کو تیار کریں اس کے لیے، ان کو بھی بڑھیا والی پلانے کی فکر کہ یہ بھی بڑھیا پی لیں۔ کیا ہے اس کی محنت میں ہم مصروف ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے کہ رحمان کا راستہ کسی باخبر سے ہو۔ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ جس کے دل میں اللہ ہوگا اس کے پاس بیٹھنا پڑے گا تاکہ اس کے دل سے ہمارے دل پہ بھی اللہ کی محبت آنا شروع ہو جائے۔ انسان جب برف کے قریب بیٹھتا ہے تو اس کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور آگ کے قریب جب بیٹھتا ہے تو کیا اس کو تپش محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو اس دنیا کی چیز کا اثر ہے۔ پھر جب اللہ والوں کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ نے علوم دیے، تو کیا وہ ہمیں نہیں ملیں گے؟ اس کا اثر ہم پر نہیں ہوگا، ہمارے دلوں پر نہیں ہوگا؟ اس دفعہ ہم ایسی محنت کریں کہ کم سے کم اپنے ساتھ ہم اپنے حلقے سے کثیر تعداد میں لوگوں کو لے کر جائیں، علماء کو، حفاظ کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، محلے والوں کو، پڑوسیوں کو، سب کو دعوت دے۔ کوئی ایک گھر بھی ایسا نہ رہے کہ جس کو ہمارے اجتماع کا ایسا نہ ہو کہ پتہ نہ ہو۔ ایسے خوب ہماری محنت ہو، دل میں طلب ہماری ہو، ہمدردی ہماری ہو، قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ اور اجتماع کے لیے اپنے جان مال وقت کو بھی حاضر کریں۔ حضرت کا میسیج تو ہم سب نے سنا، چند دن پہلے آیا تھا گروپوں کے اندر کہ کام شروع ہو چکے ہیں، فنڈ کی ضرورت ہے، ہر ساتھی اپنا فنڈ جلد جمع کرائے۔ سلسلے کی جو خدمت ہے یہ ایک بندے کی خدمت نہیں ہے، جو شخص سلسلے سے منسلک ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم کسی کی محرومی کا ذریعہ بھی نہ بنے، کسی کا رکاوٹ کا ذریعہ بھی نہ بنے، یہ ہر ساتھی ذمہ داری اپنی محسوس کرے۔ یہی میرا ناز و نیاز ہے کہ اسیر زلف رشید ہوں، اس سلسلے کا مرید ہوں، میرا اس پہ دار و مدار ہے۔ میرے محترم و مکرم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پاک کا فضل اور کرم مجھ پر، آپ پر، ہم سب پہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو اپنے ذکر و فکر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر ہے، دنیا اور معافیہ سے افضل ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، گویا انسان کا پیدا کرنا بھی یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے، اس کی یاد میں ہر وقت اس کا دل وابستہ رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے ذکر کی توفیق دے دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص اللہ کے نام پہ بہت سارا مال خرچ کر رہا ہو اور ایک شخص اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو گویا وہ جو مال خرچ کر رہے اللہ کے نام پہ، اللہ کے لیے، اس سے افضل ہے کہ جو اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ یعنی اللہ کو اپنا ذکر، اپنی بڑائی، اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی پاکی بیان کرنا اتنا محبوب ہے اللہ کو
کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندہ، جب میرا بندہ مجھے زبان سے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، حمد و ثنا کو بیان کرتا ہے، میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم ہے، بے گناہ ہے، اس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جو شخص میری طرف ایک بالش آتا ہے میں 2 بالش اس کے قریب ہوتا ہوں، جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اپنا ذکر اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس رب کریم کی حمد و ثنا زبان پر اس کے بڑائی کے بول، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہر شخص کے دل میں اور زبان پہ دنیا کی صدائیں، دنیا کے تذکرے ہیں۔ ہم نے اللہ کے تذکروں کو کم کر دیا، چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا۔ جو ملازمت کرتا ہے ہر وقت ہر لمحہ اس کے زبان پہ اپنی نوکری کے تذکرے ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھائی کی صورت میں ہو یا برائی کی صورت میں ہو۔ میری نوکری اچھی ہے، اگر اچھی نوکری ہوتی تعریفیں کرتا ہے، میرے باس اچھے ہیں، میرے وہاں مجھے یہ سہولت ہے، مجھے یہ سہولت ہے، اس کی زبان پہ ہمیشہ وہی تذکرہ ہوتا ہے۔ اور جب تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو پھر میں بہت بری جگہ پہ کام پہ لگا ہوں، مجھے یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، یعنی اس شخص کی زبان پہ یہی تذکرے ہوتے ہیں۔ ایک شخص ٹھیلا چلاتا ہے، دن رات اس کی زبان پہ یہی تذکرہ ہوتے ہیں، آلو 10 روپے کلو، پیاز 10 روپے کلو۔ وہ بیچارہ جب نیند میں سوتا ہے تو خواب میں بھی نعرے لگاتا ہے، آلو 10 روپے کلو، ٹماٹر 20 روپے کلو۔ مقصد کہنے کا یہ نہیں برائی کرنا، مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ انسان کا دل لگ جاتا ہے، جس چیز کی اہمیت محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، اس کے زبان پہ اسی کے تذکرے ہوں گے۔ کسی کے زبان پہ جس کو حکومت کے نشے لگے، ان کی زبان پہ حکومت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ جو شخص دنیا کے جس جھمیلے میں پھنس گیا، اس کے زبان پہ وہی تذکرے ہوتے ہیں۔ اب بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا دل اللہ کی یاد میں لگا رہے، دن رات ہماری زبانوں پہ اس رب کے تذکرے، اس اللہ کی یاد ہو، اس اللہ کے ساتھ ہم 24 گھنٹے جڑے رہیں، چاہے وہ نیند کے حالت میں ہو، بیداری کے حالت میں ہو، کسی اجتماعی ماحول کے اندر ہو، انفرادی ماحول میں ہو، کسی کے غمی میں ہو، کسی کے خوشی میں ہو، ہمارے دل پہ زبانوں پہ اللہ کی تذکرے۔ جب انسان اللہ کی بڑائی کے بول کو بولتا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ اس کو وہ قوت عطا کر دیتا ہے، وہ توفیق دے دیتا ہے کہ اس کا دل بھی اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے دل پریشان ہیں، دلوں میں اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے کہ اولاد نافرمان ہے، کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان، کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان، کوئی صحت کی وجہ سے پریشان، کوئی کس مصیبت، کوئی کس، سب ہم پریشان ہیں۔ کیوں؟ اور جس کے پاس کثرت سے مال بھی ہے، محلات بھی ہے، وہ بھی پریشان ہے۔ گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے، تب بھی وہ پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اس کے دل کو اطمینان نہیں ہے، اس کے دل میں وہ سکون نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کے ذکر چھوڑ دیے، آج دلوں میں وہ اطمینان نہیں ہے۔
سکون نہیں. ابتدا میں انسان زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, پھر اس کی زبان ایسی چل جاتی ہے, یہ بیچارہ واش روم بھی جاتا ہے جب بھی اس کی زبان ذکر پہ لگتی ہے. علماء کرام سے سنا ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, وہاں بھی ان کی زبان اللہ کے ذکر میں تر رہتی, چلتی رہتی, تو اس وقت اپنی زبان کو اپنی انگلی سے پکڑ لیتے. اول تو ہمیں یہ نصیب ہو کہ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں, ہماری زبانوں پہ خیر کے بولو, اور پھر اس کے بعد جب دل اللہ کا ذکر شروع کر دے گا تو پھر انسان سویا بھی رہے گا لیکن دل اس کا جاگتا رہے گا. کیا ہوگا؟ دل جاگتا رہے گا. محنت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے میں خود ذاکر بن جاؤں, اللہ کی یاد میں لگا رہوں, اللہ کی محبت میں ڈوب جاؤں. دیکھو ایک انسان جب مزدوری کرتا ہے, رزق حلال کماتا ہے, جب اس کو نفع حاصل ہوتا ہے تو اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ نفع کچھ زیادہ ہو جائے. یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا نفع زیادہ ہو جائے, اس میں مزید برکتیں آ جائیں. اس طرح جب کوئی شرابی میخانے میں جاتا ہے تو اس کا دل نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے میں بس ادھر ہی 24 گھنٹے ٹون رہا ہوں اور پیتا رہوں. یہ تو گھٹیا ہے نا, بڑھیا چیز تو اللہ کے ذکر کو پینا ہے. تو میرے اور آپ کی یہ حالت بچ جائے کہ جب ہم اللہ کے ذکر میں ہو تو دل نہیں چاہے کہ ذکر ختم ہو, بلکہ اللہ کی یاد میں, اللہ کی محبت میں ڈوب جائے. ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ اللہ کی یاد میں ڈوب جائے, اور اس وقت ہمارے سامنے صرف اللہ کی ذات و پوری کائنات غائب ہو جائے. بس ایک اللہ ہو, عاشق اور معشوق ہو. ایسے میری اور آپ کی کیفیت بن جائے, ایسے ہمیں ذکر میں مزہ آنے لگے کہ جب اللہ کی یاد میں ڈوبے ہم, پوری کائنات ہمارے آنکھوں سے اجل ہو جائے, ہمیں کوئی چیز, کوئی شے دکھائی نہ دے سوائے اللہ کی ذات کے. ہم نے دل میں دنیا کو بسایا ہوا ہے, مال کو, معلات کو, عہدوں کو, حکومت کو, اور دنیا کے طرح طرح کی چیزوں کو. تو اس دل میں اللہ کیسے آئے گا؟ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں, مفہوم اس طرح سے کہ اللہ کی ذات نہ تو آسمانوں میں سماتی ہے نہ زمینوں میں سماتی ہے, اللہ کی ذات صرف مومن کے دل میں سماتی ہے. گویا مومن کا دل اللہ کا عرش ہے, اس میں اللہ کی ذات رہتی ہے. میرے تیرے دل میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے دل سے خود اپنے رب کو نکالا ہے باہر. اس میں ہم نے مال کو رکھا ہے, اپنے اہل و عیال کو رکھا ہے, اپنے عزیز و اقارب کو رکھا ہے, دنیا کی خواہشات کو رکھا ہے. ہم نے اس دل میں اللہ کو نہیں رکھا. تو بتاؤ, جب اللہ نہیں ہوگا, دنیا کی چیزیں ہوں گی, تو اللہ کیسے آئے گا؟
دل تو ایک گھر ہے، اس کے اندر تو ساری چیزیں نہیں آ سکتی، ایک ہی چیز ہے، یا دنیا کی محبت یا اللہ کی محبت۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا کی محبت بھی اور اللہ کی محبت بھی ہو۔ جس نے عشق مجازی کا ذائقہ چکھا ہے وہ پاگلوں کی طرح گھومتے ہیں، دیوانوں کی طرح گھومتے ہیں۔ ایک لڑکی پہ عاشق ہوگا، کیسے پاگل دیوانہ ہوتا ہے، اس کے دل میں وہ لڑکی بس جاتی ہے، نہ اس کے آگے والدین کوئی اہمیت رکھتے ہیں، نہ بہن بھائی، نہ مال، نہ محلات۔ یعنی اس ایک لڑکی کے عشق کے اندر یہ پاگل مجنون بن جاتا ہے۔ بہت سے واقعات ہم سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا کہ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جان دینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس کی محبت دل سے نکالنے کو تیار نہیں۔ یہ تو اس ایک مجازی محبت، مجازی عشق کا اثر ہے۔ تو جب اس رب سے محبت ہوگی پھر اس کا کیا اثر ہوگا؟ صحابہ جب اللہ کے عاشق بنے تو جب وہ سونے پہ لٹکایا جاتا تھا، جب جا کے صحابہ روتے تھے تو یہودی تانے دیتے تھے کہ موت کے ڈر سے رو رہے ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ قول صحابہ کا ہے کہ ہمیں موت سے ایسی محبت ہے جیسے تمہیں شراب سے محبت ہے۔ موت تو ہماری لیلا ہے۔ ایمان والا موت کو لیلا سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ موت سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے، جب اللہ کے لیے انسان فنا نہیں ہو سکتا تو یہ باقی کیسے رہے گا؟ وہ کہتے ہیں نا، فنا کہتے میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ انسان تو مرنے کے بعد جیتا ہے، اب جیتے جیتے کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ صحابہ کیا فرماتے تھے؟ ہمیں موت سے ڈراتے ہو، موت تو ہماری لیلا ہے، جیسے تم شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ محبت ہم موت سے کرتے ہیں۔ جیسے تمہیں شراب محبوب ہے اس سے زیادہ تمہیں موت محبوب ہے، ہمیں ڈراتے ہو موت سے۔ جب یہودی تانا دیتے تھے کہ موت کے ڈر سے رو رہے ہو، صحابہ فرماتے تھے اے اللہ، رونا اس بات کا ہے کہ تو نے ایک جان دی ہے، تو ہزاروں جان دیتا تجھ پہ ہزار بار قربان ہوتے۔ تو صحابہ باقی رہے کہ نہیں؟ باقی ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے سامنے اگر کوئی صحابہ کا نام کسی بیربی سے لے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا زندہ کیا کہ ہمارے دلوں میں بھی زندہ کر دیا، ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا اللہ نے۔ میری جی ساتھیوں، اللہ سے ہماری ایسی محبت ہو، پھر ہمیں موت سے بھی محبت ہوگی۔ جو اللہ کا عاشق بن جاتا ہے وہ موت سے محبت کرتا ہے، اور جس دن موت آتی ہے وہ کہتا ہے تیرا آنا مبارک، شکریہ تو آ گیا۔ اللہ اور میرے ملاقات کے درمیان رکاوٹ بناتا ہے، جلتی آ میری روح قبض کر۔ موت تو کہتا ہے کہ جلتی آ، مجھے اپنے رب کے پاس لے جا۔ آج ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ اللہ سے محبت نہیں۔ میرے جی ساتھیوں، اسی دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے،
ہم اللہ کی یاد میں 24 گھنٹے گزارنے والے بن جائیں، ہمارے زبانوں پر اللہ کے تذکرے ہو، اللہ کا ذکر ہو، خود بھی اس پر آئیں، مخلوق کو بھی اس پر لائیں۔ اسی لیے یہی خانقاہوں میں ہفتہ واری مجالس کا اہتمام ہوتا ہے، باقی کوئی رسم تو ہے نہیں ہے، اسی لیے ہوتا ہے نا کہ خود آئیں اوروں کو بھی لائیں۔ اسی لیے ہمارے مراکز میں ہمارے مشائخ اجتماعیت کا اہتمام فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک شوق ہے، ایک رسم ہے، کیا ہے؟ نہ یہ رسمی چیز ہے، نہ شوق کی چیز ہے، خود بھی اللہ کی یاد میں لگنا، اوروں کو بھی اللہ کی یاد میں لگانا، اس کی ترغیب دینا، اس پر لوگوں کو آمادہ کرنا، یہ ایک ایمان ہونے کے ناطے، ایمان والا ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب ربیع الاول کے مہینے میں ہمارا سلسلے کا سالانہ اجتماع جو آ رہا ہے، یہ اجتماع بھی اس بات کی کڑی ہے کہ ہم خود اجتماع میں اللہ کی یاد میں ڈوبے رہیں اور لوگوں کو تیار کریں اس کے لیے۔ ان کو بھی بڑھیا والی پلانے کی فکر ہے کہ یہ بھی بڑھیا پی لے، کیا ہے اس کی محنت میں ہم مصروف ہیں، اس کی ہم دعوتیں چلائیں، اجتماع ہے، کیونکہ اجتماع کی برکات اور مزے کی بات یہ کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پڑتا ہے۔ ایک محاورہ ہے نا، قرآن میں اللہ فرماتے کہ رحمان کا راستہ کسی باخبر سے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ جس کے دل میں اللہ ہوگا اس کے پاس بیٹھنا پڑے گا تاکہ اس کے دل سے ہمارے دل پہ بھی اللہ کی محبت آنا شروع ہو جائے۔ اس لیے اجتماعات ہوتے ہیں کہ وہاں فیض ہوتا ہے، بڑوں کے پاس جائیں گے ان کے دل میں اللہ ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، تاکہ وہ ہمیں منتقل ہو، وہ فیض ہمیں بھی ملے۔ اسی وجہ سے اجتماع کا اہتمام ہوتا ہے۔ مخلوق آئے، جوگ تر جوگ لوگ اجتماع میں شریک ہوں، ان کے دل میں بھی اللہ اپنی محبت کی شمع روشن کر دے۔ یہ اس لیے اجتماع ہوتا ہے۔ ہمارا جانا تو ہم پر فرض عین ہے، لازم ہے، لیکن ہم لوگوں کو بھی تیار کریں۔ اتنے بڑے خیر سے ہم لوگوں کو محروم نہ کریں، نہ خود محروم ہو نہ اوروں کو محروم کریں۔ بڑوں کے دل میں جتنا غم ہے انسانیت کا، اللہ کے دین کا، اس کے پھیلانے کی فکر ہے، اور اللہ کی محبت، اللہ نے جو علوم عطا کی ہیں، جو سینے میں ہیں مشائخ کے، اجتماع کی برکت سے، بڑوں کی صحبت کے برکت سے اللہ وہ فکر، وہ علوم ہماری طرف بھی منتقل کرنا شروع کر دے، اس کا ہمیں بھی اثر ملے گا۔ کیوں؟ انسان جب برف کے قریب بیٹھتا ہے تو اس کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور آگ کے قریب جب بیٹھتا ہے تو کیا اس کو تپش محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو اس دنیا کی چیز کا اثر ہے۔ تو جب اللہ والوں کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ نے علوم دیے، تو کیا وہ ہمیں نہیں ملیں گے؟ اس کا اثر ہم پر نہیں ہوگا، ہمارے دلوں پر نہیں ہوگا؟ جب ہم طلب سے جائیں گے، سیکھنے کی طلب سے جائیں گے، اور انسان جب پیاسا ہوتا ہے جب جا کے اس کو جب پانی پیتے مزہ بھی آتا ہے۔ ہمارے دل میں پیاس ہو کہ ہم بڑوں کے پاس جائیں، سیکھنے کی نیت سے، طلب کی نیت سے،
تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ وہاں سے بندہ خالی ہاتھ لوٹ جائے، بلکہ اس اجتماع کے دن جو اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کروڑوں کی تعداد میں، اس وقت تو اللہ کی رحمت اپنے اللہ والوں پر ذاکرین کی طرف ایسے متوجہ ہوتی ہے کہ جس کا احاطہ کرنا دشوار ہے۔ دیکھو ایک عام انسان جب ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس پہ یہ فضائل آتے ہیں کہ مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، فرشتوں کو نزول ہوتے ہیں، پھر جہاں اللہ والے بیٹھے ہوں، اللہ کے ولی بیٹھے ہوں، ان کی صحبت ہو، ذاکرین بیٹھے ہوں، آئے ہائے، تو وہاں اللہ کے تجلیات کا ظہور نہیں ہوگا، انوارات کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑی خیر کی بات ہے، نہ ہم خود خیر سے محروم ہو، نہ اوروں کو محروم کریں، بلکہ اس کی فکر کریں، دل کے اندر ہمدردی ہر کسی کے لیے رکھیں، درد پیدا کریں کہ میں خود تو جاؤں اوروں کو بھی تیار کریں گے نا انشاءاللہ، کہ اس دفعہ ہم ایسی محنت کریں کہ کم سے کم اپنے ساتھ ہم اپنے حلقے سے کثیر تعداد میں لوگوں کو لے کر جائیں، علماء کو، حفاظ کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، ماننے والوں کو، پڑوسیوں کو، سب کو دعوت دے۔ کوئی ایک گھر بھی ایسا نہ رہے کہ جس کو ہمارے اجتماع کا ایسا نہ ہو کہ پتہ نہ، ایسے خوب ہماری محنت ہو، دل میں طلب ہماری ہو، ہمدردی ہماری ہو، قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ کوشش ہوگی نا انشاءاللہ اس کے لیے، تمام ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اس کے لیے تمام ساتھی کوشش فرمائیں اور اجتماع کے لیے اپنے جان مال وقت کو بھی حاضر کریں۔ حضرت کا میسیج تو ہم سب نے سنا، چند دن پہلے آیا تھا گروپوں کے اندر کہ کام شروع ہو چکے، فنڈ کی ضرورت ہے، ہر ساتھی اپنا فنڈ جلد جمع کرائیں۔ ہمارے حلقے میں جتنے ہمارے ساتھی ہیں، چاہے وہ ہمارے شاگرد ہو یا نہ ہو، شاذلی ہے نا، اس کے فنڈ کے وصولی کی ترتیب ہم بنا لیں۔ تمام ساتھی اپنا فنڈ جلد سے جلد جمع کرا دیں تاکہ یہاں سے ہم فٹافٹ فوراً فنڈ کی تشکیل کر دیں، وہاں استعمال میں ضرورت ہے۔ اور جو ساتھی فنڈ لائے وہ لنگر کے بعد اپنا فنڈ جمع کرا دیں، اور انشاءاللہ اس کی ترتیبیں بھی بنائیں گے۔ اجتماع کے حوالے سے محنت کریں گے نا ساتھی، ہر وقت تیار ہے، جب بھی بلاوا آ جائے تو خدمت کے لیے جانا، اپنے آپ کو پیش کرتے، اور جو مقررہ فنڈ ہے اس سے زیادہ ہم اس میں اپنا حصہ ملائیں، اپنے والدین کا، اولاد کا، بہن بھائیوں کا، سب، بلکہ ہمارے دل میں تڑپ ہو، یہ جذبہ نہ ہو کہ ہمارے یہاں فنڈ زیادہ جمع ہو جائے، بھائی نہیں، جذبہ یہ ہو کہ اتنے بڑے خیر کے کام میں میرا گھر کا کوئی فرد محروم نہ ہو جائے، کیونکہ وہ تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا، قیامت تک اللہ والے بنتے رہیں گے، ذاکرین بنتے رہیں گے، اس کا کون کرے؟ اس فکر سے اپنے گھر والوں کو، والدین کا بھی حصہ ملا ہے اس میں۔ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے، گھر میں حالات ہیں، حالات پہ دیکھیں گے تو معاملہ نہیں بنے گا، شیطان روکے گا۔ ہمارے ساتھی اکثر تقاضا کرتے ہیں کہ حالات صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہے، لیکن جب بیماری آتی ہے تو کیسے فوراً پکڑتے نہیں ہیں، ادھر سے بھی کرتے ہیں، ادھر سے بھی کرتے ہیں۔ تو کبھی بیمار پڑا ہو گھر پہ، کبھی ہم نے یہ تو نہیں سوچا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، بیمار کو میں اسپتال نہیں لیتا ہوں، چھوڑ دوں اس کو۔ ویسے ایک بات کر رہا ہوں، تو اللہ کا دین اتنا سستا ہو گیا کہ جس کے لیے ہم عذر
اور سال میں ایک دفعہ ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمارے پاس تقاضا آتا ہے، کوئی ہم پہ ٹیکس نہیں رکھا کہ آپ نے ہر مہینے یہ ٹیکس دینا ہے، یا آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ٹیکس دینا ہے۔ جس سلسلے کی برکت سے اللہ ہمیں عزتوں سے نواز رہا ہے، اپنی معرفت سے نواز رہے، اور جو ہمیں اللہ نے ہمارا شیخ جو محسن ہے انسانیت کا، ہمارا نہیں پوری امت کا محسن ہے، خادم الامت ہے، امت کا خادم ہے، پوری امت کے لیے آسانیاں کر دی، اللہ نے شیخ کو ذریعہ بنایا، ہر چیز کا نصاب پیش کر دیا، کتنا بڑا خیر کا کام ہوا۔ تو کم سے کم محسن سمجھ کر بھی بندہ تعاون کرتا ہے، شیخ سمجھ کر تعاون کرتے ہیں، استاد سمجھ کر تعاون کرتا ہے، نہ محسن سمجھے، نہ شیخ سمجھے، نہ استاد سمجھے، تو چلو اللہ والا سمجھے، اللہ کے دین کا کام سمجھے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمارا تو حق زیادہ ہے، حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ گھر میں کوئی بیمار ہو تو قرضے بھی لیے جاتے ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ میرے حساب سے ہم خدا را ایسے، یہ شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں، ہمیں مال کی طرف وہ کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھ جائیں گے تو اللہ برسانا شروع کر دے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے وہ تمہیں پلٹ کر نہ ملے، دنیا میں بھی 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا، آخرت کو تو چھوڑو۔ 1 روپے اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے، اللہ دنیا میں 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ جو کہتے ہیں نا بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ اتنا ملے گا، اتنے پہ اتنا ملے گا، وہاں تو بڑھ کے کیوں یقین ہے کہ ملے گا، اور لاکھوں کے پیچھے کچھ نہیں ملتا، اور وہ بھی سودی ہے۔ تو یہاں تو حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پکی ٹھکی بات ہے، ملے گا۔ تو پھر کیوں؟ تو تجارت بھی ہے بہترین، اپنے رب کے ساتھ تجارت ہے، یا اللہ تیرے نام پہ اتنا دے رہا ہوں، مجھے اتنا چاہیے، خاتم۔ یقین، کامل یقین بناؤ، اللہ دے دے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے مالی جو خدمت ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم پیش ہو، اس میں سستی نہ ہو، دن کم ہے۔ اور جتنے ہمارے ساتھی ہیں، دیکھو یہ سلسلے کی جو خدمت ہے، یہ ایک بندے کی خدمت نہیں ہے، جو شخص سلسلے سے منسلک ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی ذمہ نہ سمجھے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ فلاں محلے میں ایک شاذلی رہتا ہے، ایک مثال کے طور پر ہمارے یہاں تو ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سے کتنے شاگرد ہیں ہمارے، ایک مثال کے طور پہ روزانہ کوئی آتا ہے اجازت لے کر جا، پتہ نہیں کتنے فعال ہے، کتنے جڑ رہے، کتنے نہیں جڑ رہے، اتنا تو ہمیں ڈیٹیل میں نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے ہمارے شاگرد نہ ہو، وہ براہ راست حضرت کے شاگرد، لیکن شاذلی تو ہے نا، ہمارے حلقے میں تو ہے نا۔ تو ہمیں ایسے ہر ساتھی کا پتہ ہو جو شاذلی ہو، چاہے وہ ہمارے حلقے کا شاگرد ہو، براہ راست شیخ کا شاگرد ہو، جو بھی ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے حلقے کے اندر اتنے شاذلی ہے، اس کو تقاضا کریں کہ بھائی فنڈ کی ترتیب مرکز میں اپنا فنڈ جمع کرا دیں، اپنے علاقائی خانقاہ میں فنڈ جمع کرا دیں۔ اب یہ تو ہر ساتھی کو کہہ سکتے جو جانتے ہیں کسی کو۔ اگر آپ کی میری مجھے پتہ ایک شخص سے رہتا ہے، ایک بندہ ہے شاذلی ہے وہ، اب میں اس کو دعوت نہیں دوں، اب وہ کسی طریقے سے فنڈ جمع نہ کرائے، وہ جمع کرانا چاہتا تھا، اس کی کوئی ترتیب نہ بن سکی، سستی کا شکار ہو گیا، ٹائم نہ ملا، کچھ اور مسئلہ ہو گیا، بتاؤ میرے یا آپ کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے، اس کو تقاضا پیش نہ کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا وہ خیر سے محروم ہو گیا، اور آپ کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اور ممکن ہے ایسا شخص ہو جس نے ارادہ بھی نہ کیا ہو کہ فنڈ جمع کراؤں گا، آپ نے اس کو ایک تقاضا پیش کیا کہ بھائی سالانہ اجتماع کا تقاضا ہے بڑوں کی طرف سے، پیغام میں اپنے علاقے کی مرکز میں جمع کرا دے امیر کے پاس،
اب وہ لا علم تھا اس چیز سے، یا دنیاوی زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے، یا گھر کی کسی اور معاملات کی وجہ سے آپ نے اس کو یہ تقاضا پیش کیا، اس کے فوراً دل کے اندر احساس آیا کہ ہاں یہ تو جمع کرانا چاہیے، اور آپ کے اس کہنے پر وہ آپ کو بھی جمع نہیں کرایا، اس نے چھپ کے سے لا کے جمع کرا دیا، آپ کو خود خبر نہیں ہے اس کی، تو بتاؤ آپ ذریعہ بنے کہ نہیں بنے؟ آپ کو اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ میرے ساتھیوں، دونوں، اگر ہمیں اللہ اجر دے گا تو میرے اور آپ کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، میرے اور آپ کی سستی کی وجہ سے ایک نہ شخص محروم ہو گیا تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ میری وجہ سے، تو ہم کسی کی محرومی کا ذریعہ بھی نہ بنے، کسی کے رکاوٹ کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ یہ ہر ساتھی ذمہ داری اپنی محسوس کرے، اور انشاءاللہ ہم ساتھیوں کو ڈیوٹی لگائیں گے، آج انشاءاللہ ساتھیوں کو ڈیوٹی لگائیں گے تاکہ اس کی بھرپور منظم طریقے سے کام ہو، کوئی ساتھی رہ نہ جائے، اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔